میں اس لڑکی کا لحاظ کر رہی ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لڑکی آپ کی رشتہ دار ہے۔ احسان صاحب جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے وہ پھٹ پڑی تھی۔ انہوں نے ناگواری سے رانا کو دیکھا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں اس سے میرے بیٹو کی زندگی سے دور رکھے ورنہ مجھے دور کرنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ وہ دانت پیس کر چلائی تھی۔ رانا، احسان صاحب کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ بس احسان، اب آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ اسے میرے کسی بیٹے کی زندگی میں لانے کا سوچ رہے ہیں تو پچھتائیں گے۔ سن لیں آپ یہ میری بات۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ جھک کے سر سے خود بات ضبط کرتے ہوئے احسان صاحب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بہتر ہوگا اس لڑکی کو آپ اس کی جگہ بتا دیں، ورنہ، رانا نے انگلی اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ ورنہ کیا؟ وہ دانت پیس کر بینجی آواز میں بولے تھے۔ ورنہ میں اسے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑوں گی، سمجھی آپ؟ وہ چلائی تھی۔ خبردار رانا، وہ کھڑے ہوئے تھے۔ خبردار آپ اسے کریں مجھ سے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تو اف ایک پل کو وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگے تھے۔ سنو تم اس زینب کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس سے کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی نوٹس لینے۔ اب تمہارے بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے کہ بندہ کہاں تک بچے۔ وہ کالر کھڑا کرتا بولا۔ اچھا 2 بار میں تمہیں دیکھ چکی ہوں اس کے پاس جا کر بات کرتے ہوئے۔ وہ لڑنے کو تیار ہوئی تھی۔ اچھا اس نے جو نوٹس مانگے تھے نا وہ میرے پاس تھے نہیں تو اس کو بتانے گیا تھا کہ پریشان نہ ہو کل لا دوں گا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ تمہیں بڑی فکر ہے بیچاری کی پریشانی کی۔ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم کر بولی تھی کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ وہاں آیا تھا۔ وہ بس آفس کے لیے نکل رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آ گیا تھا۔ آپ کی بیوی خطرناک نند بن کر میرا کوئی سین فٹ نہیں ہونے دے گی۔ اسے دیکھ کر شکایتی انداز میں بولا تھا۔ وہ کہہ کر لگا کر ہنسا تھا۔ ہاں اتنے ہی معصوم ہو نا تم۔ وہ بھی تب کر بولی۔ وہ ان دونوں کی باتوں کو ہمیشہ انجوائے کرتا تھا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل بجا تھا۔ السلام علیکم ماما۔ منہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سنو عمر لیلا کی گاڑی پرابلم کر رہی ہے تو اس نے واپس بھجوا دی ہے۔ تم اسے ڈراپ کر دو۔ رانا کا انداز حکیمانہ تھا۔ رانا نے ابھی عمر سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمر ان سے بدگمان ہو، لیکن ماما میں اسے ڈراپ نہیں کر سکتا، مجھے ابھی آفس پہنچنا ہے۔ وہ لب بھیج کر ناگواری دبا کر بولا تھا۔ منہا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ سامنے سے لیلا آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے منہا کو دیکھا۔ منیہزی سے مسکراہٹ ہونٹوں میں سجائی تھی۔ 10-15 منٹ لیٹ چلے جاؤ گے تو قیامت نہیں آ جائے گی، وہ سختی سے بولی تھی۔ لیکن ماما، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ اس کی بات کاٹ کر تحقیرانہ انداز میں بولی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی عمر، جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو، اوکے؟ وہ ضبط سے کہتا منہ بند کر گیا تھا۔ لیلا قریب آئی تھی۔ چلیے عمر، مجھے بہت بھوک بھی لگی ہے۔ وہ منہا کو دیکھتی فاتحانہ انداز میں بولی تھی، جیسے عمر نے اس کو ڈیٹ کا وعدہ کیا ہو۔ میں 2 منٹ میں تمہارا انتظار نہیں کروں گا، جلدی آؤ۔ وہ ناگواری سے کہہ کر لمبے لمبے ڈاک برتا وہاں سے دور ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک جلی کٹی نظر ڈال کر اس کے پیچھے لپکی تھی اور اس کے دل میں جو احساس جاگا تھا اسے وہ دل ہی دل میں دبا گئی تھی۔ مجھے لگا ہم دوست ہیں، وہ اچانک اس سے شکوہ کر گئی تھی۔ عمر نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے لیلا، میں بس بزی ہو گیا ہوں، وہ بات بناتا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لیلا کوئی غلط فہمی کا شکار ہو یا اس کا دل ٹوٹے، اس لیے وہ ممکنہ حد تک اسے نظر انداز کرتا تھا۔ ہاں اس چڑیل کے لیے تمہارے پاس پورا ٹائم ہے، اس نے جل کر سوچا۔ رکو پلیز۔ وہ اچانک چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر عمر ایک دم گاڑی روک کر لب بھیج کر چلایا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے لیلا، ابھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ مجھے بہت لگی ہے، چلو نا برگر کھاتے ہیں۔ اس کی اس فرمائش پر وہ تپ ہی تو گیا تھا۔ رانا کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا وہ۔ آئی ایم سوری لیلا، میرے آفس میں امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ویسے مما کے کہنے پر تمہیں ڈراپ کرنے پر راضی ہوا ہوں، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ مارے توہین کے چپ بیٹھی رہی تھی۔ آئی ایم سوری لیلا، میں گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے روکتے ہوئے اس نے شرمندگی سے بولنا چاہا لیکن وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں، بہرحال بہت بہت شکریہ۔ وہ خوش حلاکی سے مسکرا کر کہتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ایک پل کو اسے لیلا کے اتنے مہذب انداز پر حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر کندھے اچکا کر گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر اس نے اندر داخل ہوتے ہی اپنا موبائل بیگ سے نکالا تھا، پھر ایک ادا سے مسکرائی تھی۔
میں تو سمجھ جاؤں گی عمر ابراہیم، پر یقیناً وہ نہیں سمجھ پائے گی۔ اب دیکھنا میں تم دونوں کا نیو برن لو کیسے پیدا کرتی ہوں، کیسے ختم کرتی ہوں۔ اس نے فیس بک پر KFC کا چیک ان ڈالا تھا۔ بی بی جی کھانا لے اور ملازمہ اسے دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ لنچ کا سٹیٹس ڈال کر اس نے عمر کو ٹیگ کر کے ملازمہ کو سوالیہ انداز میں دیکھا تھا۔ بی بی جی کھانا، ملازمہ نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اسے ویسے بھی لیلا کے موڈ سے ڈر ہی لگتا تھا۔ ہاں لے آؤ۔ وہ شاہانہ چال چلتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مینو، وہ کتابوں میں سر لیے بیٹھی تھی جب سمینہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ جی اماں، وہ سر اٹھائے بغیر بولی۔ تم خوش ہو نا؟ اتنے مہینوں کے بعد اچانک ایسی بات ان کے منہ سے سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ اماں، یہ اچانک آپ کو پوچھنے کا خیال کہاں سے آیا بھلا؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھ کر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اسے نظر نہ لگنے کی دعا کی تھی۔ ایسے ہی پوچھ لیا کہ میرا بیٹا مجھے گڑیا کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ کہ میرا بیٹا اپنی گڑیا کا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ جی اماں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرمیلی مسکراہٹ انہیں آسودہ کر گئی تھی، اور وہ ان کو چاہ کر بھی بتا نہ پائی کہ اس سے عمر کی ذات سے جڑی دو شخصیات پریشان کر رہی ہیں۔ رانا احسن، انہوں نے جس طرح عمر کی مخالفت کے باوجود اس سے اپنی بات منوائی تھی، اور اب لیلا افتخار، جس کی آنکھوں کے عجیب سے تاثرات اسے پریشان کر رہے تھے۔ عمر، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ رات کے 10 بجے تھے جب وہ اچانک دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آتی اسے حیران کر گئی تھی۔ ماما، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ جو لیپ ٹاپ کو چارج پر لگا رہا تھا ٹھٹکتا ہوا چارجز ہاتھ میں لیے ان کے پاس آیا تھا۔ عمر، میں نے تمہیں لیلا کا ڈراپ کرنے کو کہا تھا اور تم نے اس سے بدتمیزی کی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ماما، اس نے بولا چاہا تھا، اس نے تم سے صرف لنچ کروانے کو کہا تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو دس، میرا اپنا بیٹا مجھے لوگوں کے سامنے لیٹ ڈاؤن کروانے پر مصر ہے۔ انہیں جیسے موقع مل گیا تھا اس پر غصہ اتارنے کا۔ عمر نے لب بینچ کا نزدوں کا زاویہ بدلا تھا۔ اسے لیلا سے اب چڑ ہونے لگی تھی۔ ماما، میں آپ کو بتا چکا تھا میری میٹنگ ہے وہاں آفس میں۔ بابا میری وجہ سے میٹنگ سٹارٹ نہیں کروا رہے تھے اور میں آپ ناراض ہو رہی تھی۔ ہو رہی ہے کہ میں نے لیلا کو لنچ نہیں کروایا۔ سیریسلی ماما، لیلا کی شکایتوں کی عادت سے وہ چڑ ہی تو گیا تھا۔ عمر، تمہاری لیلا سے گریز کی وجہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں؟ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ ایک پل کو چپ ہوا تھا۔ میری بات سنو، میں نے احسن کو بھی صاف صاف کہہ دیا، اب میں تمہیں بھی کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو اس کی جگہ پر رکھو۔ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر کہتی انہوں نے اس کے سامنے بھی وہی بات دہرائی تھی۔ تمہاری شادی صرف لیلا سے ہوگی۔ ہاں، اس لڑکی کو خواب دکھانا چھوڑ عمر۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ معافی چاہتا ہوں پر میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بھی سیدھے سپاٹ لہجے میں انکار کر گیا تھا۔ رانا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ تم اس لڑکی کی وجہ سے انکار کر رہی ہو؟ وہ آگ بگولا ہی تو ہو گئی تھی۔ اس انکار کی وجہ لیلا خود ہے، وہ دو بدو سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ رانا اسی تاثرات سے اسے دیکھ گئی تھی۔ ایٹ لیسٹ میں ایسی لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا جو میری ذرا سی شکایت میری ماں سے کر کے میرا جینا حرام کر دے۔ وہ ابھی بھی اسی سپاٹ لہجے میں جتا گیا تھا۔ رانا نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ ان کا غصہ کم ہوا تھا۔ دیکھو عمر، وہ جذباتی ہے تمہارا، اسے اگنور کرنا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم کسی اور کے لیے اسے اگنور کرو، اس کی انسلٹ کرو، یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی نا بیٹا۔ وہ ایسے بول رہی تھی جیسے لیلا اس پر حق رکھتی ہو، لیکن جہاں منہا کا نام آ رہا تھا اس سے خود پر قابو پانا تھا۔ میں اسے اگنور کیوں کروں گا ماما؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب آفس میں اہم پروجیکٹس چل رہے ہیں اور اب تو میرے پیپرز بھی ہونے والے ہیں۔ اب جانتی ہیں ماما، میرے پاس اپنے لیے ہی وقت نہیں ہوتا۔ وہ بھی دھیما پڑا تھا۔ اینی ویز، دھیان رکھا کرو، لیلا شہلا کی بیٹی ہے اور تم جانتے ہو شہلا میری بہنوں جیسی ہے۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے بابر کروانا نہیں بولی تھی۔ ماما، میں لیلا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ اسے یہ بات سمجھا دیں پلیز۔ وہ اس بات کو آج ہی ختم کرنا چاہتا تھا۔ عمر، لیلا کو وقت دو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میری بات سنو، اس لڑکی سے دور ہو، کل کو تمہارے باپ کے خاندان والے تمہارا نام لے کر تم دونوں کا کوئی اسکینڈل نہ بنا دیں۔ ویسے بھی وہ جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے اسکینڈلز بنا کر امیر لڑکیوں کو پھنسانا عام بات ہے۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا تو صرف اس لیے وہ اس کا نام لے کر رانا کو مزید متشل نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس سے منہا کی ذات پر حرف آتا، وہ خود پر
ضبط یہ خاموش کھڑا رہا تھا۔ رانا چلی گئی تھی۔ اس کا لیلا کے لیے صرف انکار بھی رانا ہاتھ میں نہیں لائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما چارج بیڈ پر پھینکا تھا۔ او ماما پلیز، کچھ نہیں ہوتا آپ سے، وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی زور سے چلائی تھی۔ دیکھو لیلا میری بات سنو، میں نے رانا سے سختی سے بات کی ہے اس بار۔ شالا کی بات پر اس نے طنزیہ انداز میں ماں کو دیکھا تھا۔ رانا آنٹی اس نے ناگواری سے سر جھٹکا تھا۔ لیلا لسن ٹو می ڈارلنگ، شالا نے ہمیشہ کی طرح اسے بہلانا چاہا تھا۔ نہیں ماما، اس بار آپ میری سنیں گی، وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ٹوکتی ہوئی بولی تھی۔ رانا آنٹی، سچ تو یہ ہے کہ رانا آنٹی کے اپنے بیٹے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کے سامنے فضول کا روپ دکھاتی ہیں، اور اب رانا یہ رانا وہ کہہ کر انہیں اور سر پر چڑھاتی ہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولتی چلی گئی تھی۔ تبھی رانا لیلا کے کمرے کے باہر آ کر رکی تھی۔ انہیں اور شالا کو ایک ڈنر پر جانا تھا۔ اس کی بدتمیزی پر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہونا آپ دونوں سے، اس لیے آپ دونوں اپنا دماغ کھپانا بند کریں پلیز۔ اس کی بدلحاظی عروج پر تھی۔ رانا کے سامنے لیلا کا یہ روپ نیا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب جو کروں گی میں کروں گی، وہ پختہ ارادوں سے بولتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لیلا میری بات، نہ جانے کیوں شالا کو اس کے لہجے سے خوف سا آیا تھا۔ وہ رکی تھی لیکن مڑی نہیں تھی۔ عمر کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کسی کو راستے سے ہٹانا ہی کیوں نہ پڑے، وہ عزم سے کہتی واش روم میں غائب ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ شالا حق دک سی رہ گئی تھی۔ تمہاری بیٹی بدتمیزی کی اعلیٰ مثال دکھا کر گئی ہے شالا، رانا اندر آ کر دانت پیس کر بولی تھی۔ شالا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ رانا تم کا بھائی؟ شالا کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ مجھے چھوڑو، اب تم اپنی بیٹی سنبھالو ورنہ بہت برا پھنسو گی شالا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کمرے سے تو کیا گھر سے ہی چلی گئی تھی۔ اوف، شالا سر پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ تم سے جو کہا تھا وہ بتاؤ، کام ہو جائے گا؟ وہ دانت پیستی بینچی آواز میں بولی تھی۔ آپ فکر نہ ہی کرو بی بی جی، سمجھیے کام ہو گیا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا سٹائل میں بولا تھا۔ پہلے کام کرو پھر یہ سٹائل مارنا۔ وہ چڑ کر بولی تھی۔ جی بی بی، بس مجھے 2 دن دے، 2 دن بعد میں چھٹی لے کر گاؤں جاؤں گا۔ وہ کسیانہ ہوا تھا، اور اگر کسی کو پتہ چلا نہ تو اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینی چاہی تھی۔ نہیں بی بی جی، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے مجھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا سرگوشی میں بات پوری کرتا بولا۔ لیلا نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ اب ہٹو یہاں سے، گیٹ کھولو جا کر۔ وہ اس سے جھڑک کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ سر پر رکھی ٹوپی پر ہاتھ رکھتا گیٹ کی طرف بڑھا کر تھا۔ میں نے بھی کس گدھے کو اتنا ضروری کام دے دیا ہے؟ اسے دیکھ کر لیلا کو پھر غصہ آیا تھا۔ یہ لڑکی ہے، اچھی طرح دیکھ لو کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اس نے سامنے سے آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا جو کہ اپنے ساتھ چلتے لڑکے سے کسی بات پر بحث کرتی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ ہاں دیکھ لی ہے، چڑیا جتنی تو ہے، میرے ایک ہاتھ کی شکار ہے۔ اسے دیکھ کر حباسہ سے مسکرایا تھا۔ اور زیادہ نہ اڑ، یہ لڑکا ہر وقت اس لڑکی کا دم چھلا بنا رہتا ہے، خیال رکھنا۔ ہم دونوں کا ہی ریکارڈ موجود ہے پولیس میں۔ اب چل یہاں سے۔ وہ لڑکیاں دیکھ کیسے غصے سے ہمیں گھور رہی ہے، وہ بائک کو کک لگاتا بولا۔ دوسرا بھی جلدی سے اس کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بائک آگے بڑھا گیا تھا۔ میں اماں کو بتاؤں گی ان کا بیٹا کتنا شریف ہے، اسے دھمکاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آج پھر وہ زینب کو اپنے نوٹس دے کر آیا تھا۔ حد ادب لڑکی، 2 مہینے بڑا بھائی ہوں تمہارا، روب سے کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ ان لوگوں کے فائنل پیپر سر پر تھے۔ احد اور منہا کا پہلا سیمسٹر تھا، جبکہ عمر، لیلا وغیرہ کا فائنل ایئر کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ 2-3 کورسز ہی مکمل ہونے کو رہ گئے تھے، اسی لیے وہ یونیورسٹی سے جلدی فارغ ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کا آخری سیمسٹر ہونے کے باعث آئے دن تفریح کے پروگرام بنتے۔ عمر کو وہ لوگ زبردستی گھسیٹ لیا کرتے تھے، جس کا زیادہ تر آفس کا بہانہ چل جاتا تھا، لیکن اب سب ہی سیریس بنے ہوئے تھے۔ ایک عمر تھا جو کہ گن چکر بنا ہوا تھا اتنے دنوں سے۔ یونیورسٹی آفس پیپرز، پھر وہ لوگ اس کے سر ہو جاتے تھے انہیں پڑھانے کے لیے، اور ان سب کے بعد وہ شام کو اسے پڑھانے جاتا تھا۔ احد کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور وہ اتنا سب کچھ دیکھ کر اس کے سامنے مجھ سے نہیں ہوگا کہہ کر روحانسی ہوتی نہم چبانے لگ جاتی۔ وہ چڑ جاتا تھا اس کی اس حرکت پر۔ نہیں آ رہا سمجھ؟ 10 دفعہ پوچھو، لیکن اب اگر تم نے اپنے نہم چبائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے منہ سے ہاتھ نکال کر غصے سے بولا تھا۔ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، پوچھو نا کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ پھر اس کے روحانسی شکل دے کر نرمی سے کہتا۔ روتے دھوتے نہیں ہو رہا کرنے کے باوجود وہ اس کی عادت سے زیادہ تیاری کروا چکا تھا، اس کے باوجود وہ زیادہ تر پریشان ہی رہتی تھی۔
میں آپ کی طرح نہیں ہوں پڑھا اور یاد ہو گیا، پھر ٹاپ کا لیا۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے اس نے عمر کو دیکھا کہا تھا، کوئی بات نہیں، ہر انسان ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے بولا تھا، لیکن اگر میرے مارکس سچ نہیں آئے تو؟ وہ چہرے پر الجھن لیے پوچھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے یا کسی نے بھی تمہارے لیے کوئی لمٹ سیٹ نہیں کی، تم ٹینشن فری ہو کر پیپرز دو، انشاءاللہ۔ آئی ہوپ یو ول ڈو یور بیسٹ۔ انشاءاللہ، مجھے امید ہے تم اپنا بہترین دو گے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھا اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بولا تھا، میں سیریس کہہ رہا ہوں، ماما گھر پر نہیں ہے اور بیان آفس۔ چلو نا یار، اچھا سا لنچ کریں گے اور اپنا گھر بھی دیکھ لینا۔ آج وہ لوگ جلدی فارغ ہو گئے تھے۔ احد کب سے اس کے ساتھ تھا کہ گھر چلو، وہ تھی کہ رانا کے ڈر سے مان کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ پھر احد نے احسان صاحب سے اس کی بات کروائی، تب کچھ شش و پنج میں مبتلا وہ مانی تھی۔ رانا آج صبح اپنے NGO کے کام سے حیدرآباد گئی ہوئی تھی، شام تک واپسی کی امید تھی۔ سمینا کو احد بتا چکا تھا۔ شاندار سے گھر کے گیٹ کے آگے گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، اس کا دل دھڑکا تھا۔ ایک طرف بہت ہی خوبصورت لان تھا، وہ بڑا سا لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے بھی اس کی تقلید کی، ویلکم ہوم مسز عمر۔ وہ دروازہ پکڑے ایک ادا سے جھکا تھا، وہ مسکرائی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے بڑے سے لاؤنج میں توسیع فی نظر ڈالی تھی۔ یہ اس کی ماں کا گھر تھا، اس کی آنکھوں میں نمی جھلملائی تھی۔ رضیہ رضیہ، آج کچھ اسپیشل بناؤ، اس گھر کی خاص ہستی آئی ہیں۔ وہ بولتا ہوا کچن میں چلا گیا تھا۔ ارے تم ابھی تک کھڑی ہو، بیٹھو نا۔ نہیں، بلکہ آؤ تمہیں تمہارا روم دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نہ نہیں، اس کی بات سن کر اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ ارے کہاں تو ہے، بیان نہیں ہے، آ جاؤ، بعد میں افسوس کرو گی۔ یہاں تک آ کر اگر اپنا روم نہیں دیکھا تو؟ وہ اب کے اسے کھینچتا ہوا اوپر لے گیا تھا۔ یہ سب سے پہلے ماں بدولت کا روم۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ کمرہ آپ بول رہا تھا کہ یہ ایک ٹین ایجر کا کمرہ ہے۔ اس کے کمرے کو دیکھ کر ہنسی تھی، پھر وہ اسے باہر لایا تھا۔ اور یہ آپ کا روم؟ وہ ساتھ والے دروازے پر رکا تھا، مینہ کا دل الگ لے پر دھڑکا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو کر اس سے بولا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جھجکتی ہوئی اندر آئی تھی۔ کمرہ روشن تھا، گرے پردے ہٹے ہوئے تھے، سارا فرنیچر گرے اور ڈارک بلو تھا۔ سادگی سے سجا کمرہ پہلی نظر میں اس کے دل کو پایا تھا۔ ڈبل بیڈ پر اس کی وائٹ شرٹ اور ڈارک بلو کوٹ پڑا تھا، بیڈ کے سائڈ پر براؤن جوتے پڑے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہوا وہ ابھی بھی اس کمرے میں تھا۔ وہ تھوڑا گھبرائی تھی، پر گیٹ پر اس کی گاڑی نہ دیکھا اس نے سکون کا سانس لیا۔ تم بیٹھو، اپنے روم کو غور سے دیکھو، کیسی سیٹنگ کرنی ہے، فیوچر میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ ایک پیاری نظر کمرے میں ڈالتی وہ اس کی الماری کی طرف بڑھی تھی جو آدھا کھلی ہوئی تھی، تبھی کلک کی آواز کے ساتھ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اس کا دل جیسے حلق میں آیا تھا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ وہ تولیے سے سر رگڑتا واش روم سے برآمد ہوا۔ شرٹ ندارت تھی، تن پر صرف ڈارک بلو ڈریس پینٹ تھی۔ اسی تیزی سے اس نے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے تھے، یعنی کہ اس کے دل نے اس کی موجودگی کی سچی گواہی دی تھی۔ آواز پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے اسے دیکھا وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ منہا، تم یہاں؟ اچانک اس کے منہ سے نکلا تھا، لیکن پھر اس کا انداز دیکھا، عمر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تولیہ بیڈ پر پھینکا اس نے تیزی سے بیڈ پر پڑی بنیان پہنی تھی، بے شرٹ پہنتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس سے زیادہ خوشگوار سرپرائز مجھے آج تک نہیں ملا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتا وہ نرمی سے بولا تھا۔ منہا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو وہ بالکل پاس کھڑا دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر بے ترتیب پڑے تھے، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی تھی۔ گفٹ تو تم مجھے دے چکی تھی، تو اب یہ کیا ہے؟ اس نے شرارت سے اپنے بالوں کو اس کے چہرے پر جھاڑا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے بے شمار ننھے قطرے منہا کو اپنے چہرے پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی شرمیلی مسکان گہری ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا واپس بیڈ کی طرف مڑا تھا۔ میں احد کے ساتھ آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ وہ آہستہ سے بولی تھی، یعنی کہ تم میری غیر موجودگی کا یقین کر کے آئی ہو؟ وہ ایک پل کو رکا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرا چھوٹا بھائی مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہنس کر جملہ مکمل کر کے وہ شرٹ کے بٹن لگانے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس وقت کیا فیل ہو رہا ہے؟ وہ شرٹ کے بٹن لگاتا اس کے صبیحہ چہرے کو اپنے نزو کی گرفت میں لیے ہولے ہولے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم تیار ہونے میں میری مدد کر رہی ہو، میری شرٹ کے بٹن بند کرو گی، میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ گی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا،
اس کو قریب آتا دیکھا اس نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا چہرہ محبت اور نرمی سے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس نے اوپر کیا تھا۔ منہا کی پلکیں جھکی تھی، اس کے چہرے پر اپنی چاہت کے پھیلے رنگوں کو دیکھا۔ وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، میں اپنی زندگی کے ان حسین صبح کا انتظار کروں گا۔ پھر جھک کر اپنے لب دھیرے سے اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ وہ آنکھیں باندھ کر کے بے احتیاط اس کے سینے سے لگی تھی۔ ارے یار، کیا بالکل ہی جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ اس کی اس ادا پر فدا ہوتا اس کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار باندھا۔ آپ کی اتنی محبت پر میرے دل کو بہت ڈر لگتا ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ منہا، تم رو رہی ہو؟ عمر نے شانوں سے تھامتے ہوئے اسے غصے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے یار؟ اس کے آنسو صاف کر کے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولا، مجھے آپ کی محبت سے ڈر لگتا ہے، محبتوں کو نظر بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا آنسو سے بڑی آنکھوں سے بولی تھی، تو تم ہمیشہ اپنی محبت سے میری محبت کی نظر اتارتی رہنا نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا کر بولا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ تم نے کبھی بارش میں چاند دیکھا ہے؟ اس کے نم آنکھوں کو نظر بڑھ کر دیکھا اس نے پوچھا تھا۔ منہا نے حیرانی سے نفی میں ہلایا تھا۔ عمر نے اسے کندھوں سے تھام کر بے اختیار اس کا روح شیشے کی طرف کیا تھا۔ وہ دیکھو، اس نے سامنے شیشے میں اس کے عکس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بلش ہوتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ جب بھی دروازہ بجا کا احد نے سر کمرے کے اندر گھسایا تھا۔ جو ٹائم از اپ گائز، آپ دونوں کا ٹائم ختم ہوا۔ وہ اندر آیا تھا۔ عمر جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ بایان لیا، اتنی بار آپ کا دل خوش کیا ہے، میرا انعام تو بنتا ہے۔ وہ منہا کے چہرے کو ایک نظر دیکھا بولا، جو ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ جوتے پہنتے ہوئے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ میرے رزلٹ کو پیٹ کرو، گاڑی کا جو ماڈل کہو گے دلا دوں گا۔ جوتے پہن کر وہ اب کھڑا ہو کر بیلٹ باندھ رہا تھا۔ بایان یار، آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ اس نے منہ بنا کر بائی کو دیکھا تھا۔ منہا نے لب دانتوں میں دبا کر ہنسی روکی تھی۔ میرے لیے آپ کو ہرانا ناممکن بات ہے۔ وہ ایک نظر اپنے شاندار بائی پر ڈالتے ہوئے زچ ہو کر بولا تھا۔ اوپر سے منہا کی ہنسی ڈارک بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں تھا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میری جان۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر پرفیوم اٹھا کر بولا تھا۔ لفظ میری جان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ وہ جو اسی کو دیکھ رہی تھی چمک کر سیدھی ہوئی تھی۔ عمر نے پرفیوم اٹھا کر اس دن کی طرح پہلے اس پر سپرے کیا کمرے میں، پھر اس کی محسوس خوشبو پھیلی تھی۔ آپ دینا ہی نہیں چاہتے، وہ برا منہ بنا کر بولا تھا۔ مطلب تم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ تمہارا رزلٹ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہوگا۔ وہ بالوں میں برش پھیرتا شیشے سے اسے گور کر بولا تھا۔ دیکھ لو میری بہن، یہ تمہارے شوہر اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں۔ اسے دیکھ کر تپے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روک گئی تھی۔ بندے کو اتنا سیدھا ہونا بھی نہیں چاہیے، وہ کلائی میں گھڑی پہنتا اطمینان سے بولا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمر کے اجازت دینے پر رضیہ کھانے کی اطلاع دے کر چلی گئی تھی۔ واؤ، بایان آپ کو دیکھ کر 2-4 تو روز جان سے جاتی ہوں گی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے جب وہ بالکل تیار سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا تھا۔ اس کے منہ پھاڑ کر واؤ کہنے پر منہا نے اسے گھورا تھا، حالانکہ اس کی عمر کی طرف پوچھ تھی، پھر بھی وہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول گئی تھی۔ ان کو تم سنبھال لینا، ہم تو ایک ہی میں پورے ہوں گے ہیں۔ وہ بولتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر فرائڈ رائس منہ میں رکھے تھے۔ وہ احد کے سامنے اس کے اس عمل سے چمک گئی تھی۔ وہ بھی اسی کا بھائی تھا جس نے بالکل نارملی لیا تھا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ احد کو اب خیال آیا تھا پوچھنے کا، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا اس کا موبائل بجا تھا۔ جی بابا، وہ دوسری طرف احسان صاحب کی بات سننے لگا تھا۔ بابا، آپ کی بہو آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہی لیٹ ہوا ہوں، وہ شرارت سے بولتا اور وہ حیران ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رخ موڑ کر گردن اٹھا کر اس کو گھورنا چاہتا، لیکن اس سے پرشوق نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ سیدھی ہوئی تھی۔ احد کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ارے ہماری مجال جو آپ کی بیٹی کو تنگ کرے، وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس وقت یہاں سے غائب ہو جائے۔ آپ کی گاڑی بھیجتی ہے نا؟ جی میری گاڑی آج آئے گی سروس سے۔ وہ فائل میرے پاس ہے۔ اچھا میں لے آؤں گا۔ جی بس نکل رہا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس نے اتنی دیر سے رکا ہوا سانس سنبھال گیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا، بایان تو اچھے خاصے رومانٹک ہیں، میں ایویں میں انہیں معصوم سمجھتا رہا۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ منہا نے گھور کر ہاتھ میں پڑا چمچ اس کے ہاتھ پہ مارا تھا۔ جنگلی بلی ہو تم سچ میں،
بیچارہ میرا معصوم سا بھائی، وہ اپنا ہاتھ سے ہلا کر بولا تھا۔ تبھی لینڈ لائن بجا تھا۔ رکو اب آتا، ہم اٹھ کر آگے چلا گیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی احد کا انتظار کر رہی تھی۔ آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھائی۔ یہ رانا احسن کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ انہیں خود کو گوتا پا کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ ان کا حیدرآباد جانا کینسل ہو گیا تو وہ دوسرے کام نپٹا کر واپس گھر آ گئی تھی۔ یہ جی احد صاحب کے ساتھ آئی ہیں، رضیہ گلاس رکھ کر بتاتی واپس کچن میں چلی گئی تھی، اور رانا کو لگا اسی وقت ان کے سامنے وہی چہرہ آ گیا ہے۔ پر حیرانی کی بات اس لڑکی کی آنکھیں تھی جو ہو بہو ان کے اپنے بیٹے احد جیسی تھی۔ منہا وہ بمشکل کھڑی ہوئی تھی، اس کا دل کام کر رہ گیا تھا۔ تم احسن کی وہی یتیم رشتہ دار ہونا، آج تم میرے گھر پر پہنچ گئی۔ اس کا چہرہ انہیں کسی اور کی یاد دلا گیا تھا۔ تم جیسی غریب و مسکین لڑکی اپنی غربت کو کیش کروانے گھر سے نکلتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے بیٹوں سے دور ہو، سمجھی؟ اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو بہے تھے۔ احسن نے یتیم سمجھ کر تمہارے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم انہی کے بیٹوں کو پھنسانے کا پلان میں ہو شاید۔ وہ 19 سالہ پرانا زہر اگلنے لگی تھی۔ نہیں، اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی تھی، جسٹ شٹ اپ، اپنی اوقات میں رہو لڑکی۔ وہ داڑھی تھی ان کے دانے پر، وہ سہم کا اپنا ہاتھ منہ پر رکھ گئی تھی۔ پتہ نہیں ان کے چیخنے کا اثر تھا یا ان کے الفاظ جو اس کا سینہ چیر رہے تھے۔ زندگی میں اتنی ذلت اس نے کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ مما کیا کر رہی ہیں آپ؟ احد ان کے چیخنے کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے، دور ہو اس سے، اور تم اسے میرے سر پر بٹھانے کے لیے گھر لے آئے۔ وہ آگ کے احد پر برسی تھی۔ ماما پلیز، یہ میری گیس ہے ماما، وہ ماں کو روکتا بولا۔ گیس؟ ہاں بیٹا جی، اس سے پوچھ تو لو تمہارے چکر میں ہے یا تمہارے بھائی کے چکر میں ہے، کیونکہ مقصد تو اس کا اس گھر میں آنا ہوگا، وہ زیدے ہن لہجے میں طنز کرتے بولی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا تو اسے رانا کے چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ کچھ انہونی کے خیال سے اس کا دل لڑکا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ ماں کے یہ الفاظ اس کے کان میں پڑے تھے۔ اس نے برداشت کی آخری حد پر جا کر اپنے لب بھینچے تھے۔ احد ان کے الفاظ پر جیسے مرنے والا ہو گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے ماما، ایسے تو نہ بولے، یہ میری بہن ہے۔ وہ جیسے گڑگڑایا تھا، اور منہا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے کہ اب قیامت کے دن ہی اٹھے۔ میں نے جانا ہے اسے، وہ تمہاری بہن بن گئی۔ میں نے جانا ہے اسے جو تمہاری بہن بن گئی۔ اٹھا کر باہر پھینکو اسے، مجھے یہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں، سمجھے تم؟ وہ اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آتا دو سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ اور لڑکی تم، جو بھی تمہارا مقصد ہے کہیں اور جا کر پورا کرو، میرے بیٹوں سے دور ہو۔ وہ اب آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں بڑھ کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مینو، احد نے بے حد شرمندگی سے اسے پکارا تھا۔ اس نے سسکی لی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ دونوں بھائیوں کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا تھا، تبھی عمر کا موبائل بجا تھا۔ جی بابا، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ منہا کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، یعنی ابھی بھی اس کی میٹنگ اہم تھی۔ احد اسے گھر چھوڑ آئے، اوپر سے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں خود جا سکتی ہوں، وہ آنسو پونچھتی ایک دم سے دروازے سے نکل گئی تھی۔ جاؤ یار، اس کے پیچھے وہ تھکے تھکے انداز میں بولا تھا۔ بھائیان، بہتر ہوتا آپ جاتے اسے چھوڑنے، احد آہستہ سے بولا تھا۔ نہیں یار، میں اس وقت اس کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں، تم جلدی جاؤ، اس کے پیچھے جذباتی ہے بہت۔ اس کے کہنے پر احد بھاگا تھا۔ بابا، انہوں نے میری بہت انسلٹ کی بابا، وہ احسن صاحب کے سینے سے لگی بہت درد سے روتی بول رہی تھی۔ میرا بچہ، بس، وہ اس کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ پاس ہی احد اور سمینہ بیٹھے تھے۔ میں ابھی گھر جا کر 2 ٹوک بات کروں گا اس سے، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ سمینہ ان کے انداز پر چونکی تھی۔ احسن انہوں نے انہیں باز رکھنا چاہا تھا۔ سمینہ، تم ابھی بھی مجھے روک رہی ہو؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھا بولے تھے۔ احد، بہن کو اندر لے جاؤ، وہ احد سے بولے تھے۔ در حقیقت وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ احد اسے بازو کے گھیرے میں اندر کمرے میں لے گیا تھا۔ وہ ہنوز سے سسک رہی تھی۔ جب تک میری بات تھی میں سہ گیا، اس عورت کی دی ہوئی ہر تکلیف سہ گیا، اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ بھی نہیں، بچوں کی خاطر سہ گیا، پر بات اب میرے بچوں کی ہے۔
وہ بچوں پر زور دے کر بولے تھے، میرا بیٹا منہ چھپانے والوں میں سے نہیں، آج بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، وہ آفس ہی نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بابا آنی سے کہنا میں باغ نہیں رہا، پر اس وقت میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا، آپ کی گڑیا سے کیا نظر ملاؤں گا؟ وہ نظریں جھکائے کہہ رہے تھے، مجھے تم سے یہ عمر سے کوئی شکایت نہیں ہے احسن، پر میری بیٹی بہت ڈر گئی ہے، تم رانا کو ابھی مت چھیڑو، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری بیٹی کے لیے آگے کوئی مشکلات پیدا کرے۔ سمینا بائی کی جھکی نظروں کو دیکھ کر دکھ سے بولی تھی، میری بیٹی سے کہنا شرافت سے کالائے اور اپنی بیوی کو سنبھالے، رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے میری بچی۔ وہ ماحول کی کثافت دور کرنے کے لیے خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ پھر احسن صاحب کے بہت سمجھانے پر اس کا موڈ بحال ہوا تھا، لیکن عمر ابراہیم کی اس وقت کی خاموشی اور اس وقت نہ آنا اس کے دل کو تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے اس یتیم بچی سے؟ وہ ضبط سے بولے تھے۔ سمینا کے کہنے پر وہ سچائی چھپانے پر مجبور تھے۔ اپنی بیٹی کو سمجھاتے، ورنہ اس لڑکی کے ساتھ اس سے زیادہ برا کروں گی میں، وہ غصے سے بولی تھی۔ خبردار رانا، خبردار، اگر آئندہ تم نے اسے کچھ بھی کہا تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ انگلی اٹھا کر بولے تھے۔ آپ اس 2 ٹکے کی ان کی انگلی اٹھانے پر آگ بگولا ہوئی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹ گئے۔ بس آگے ایک لفظ نہیں رانا، اتنے سالوں سے میں خاموش ہوں، یہ نہ ہو اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کر لو۔ وہ غصے سے چیخے تھے اور ان کے لہجے میں آج ایسا کچھ تھا کہ وہ ٹھٹک کر چپ ہو گئی تھی۔ پھر وہ دوسرے دن آ پہنچا تھا، پر وہ سوتی بن گئی، تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اس دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ دوسرے دن بھی اس نے سر درد کا بہانہ بنا کر سمینا کو ٹالا تھا، وہ بھی اسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آہت اس کے دل کی حالت سمجھ رہا تھا، اسی لیے اس پر زور ہے دیا۔ شام کو وہ پڑھانے آیا تھا، وہ کمرے میں تھی، اس کی آواز سن کر آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ جب سمینا اس کے کمرے میں آئی، اسے لیٹا پا کر وہ خود سمجھ گئی کہ وہ 2 دن سے اس سے نہ ملنے کی بہانے کر رہی ہے۔ منہا، انہوں نے اس کے سر پر آ کر پکارا، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے پتا ہے تم جاگ رہی، اٹھو، وہ کب سے آیا بیٹھا ہے، مل لو اس سے۔ وہ اس کی آنکھوں سے بازو ہٹاتے بولی، اماں میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دے، وہ کہہ کر کروٹ بدل گئی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ ڈبڑ کر بولی تھی۔ آنی سونے دے اسے، آپ ٹیبلٹ کھلا دے، میں کل لاؤں گا، وہ دروازے پر آ کر بولا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی آواز پر منہا کا دل گیا تھا، اٹھ کر جائے پر دل پر قابو رکھے لیٹی رہی تھی۔ آنی، مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں منا لوں گا اسے، وہ حسب عادت ان کی پیشانی چومتا مسکرا کر بولتا چلا گیا تھا۔ اسے رخصت کر کے وہ منہا کے پاس کمرے میں آئی تھی۔ منہا، بہت غلط بات ہے، وہ 2 دن سے آ رہا ہے، تم منہ لپیٹے سو جاتی ہو، اس سب میں اس کی کیا غلطی ہے؟ وہ ہفا سی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں بس ان سے ناراض ہوں، وہ ایک دم اٹھ کر نروٹھے پن سے بولی تھی۔ بیٹا ایک بار سوچو، اس سب میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے باوجود 2 دن سے آ رہا ہے، وہ اس کے بال سنوارتی نرمی سے بولی تھی۔ انہیں اپنی میٹنگ مجھ سے زیادہ اہم ہے اماں، وہ مجھے چھوڑنے بھی تو آ سکتے تھے نا اماں، لیکن نہیں، ان کی امی نے ان کے سامنے مجھے اماں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا غم پھر تازہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں بیٹا، وہ اس کی ماں ہے بیٹا، اور ابھی تم اس گھر میں گئی نہیں ہو، اور وہ اس اپنی ماں سے الجھ کر تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا، تم سمجھو اس بات کو۔ انہوں سے گلے سے لگایا تھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے منہا، وہ تمہارا شوہر بھی ہے بیٹا، اس رشتے میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں کو بالکل بھی جگہ نہیں دینی چاہیے، جہاں کوئی چیز پریشان کرے اسے بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، دلوں میں رکھنے سے فاصلے بڑھتے ہیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ محبتوں کی قدر محبتوں سے ہی کرنی چاہیے میری جان، ورنہ محبت روٹنے میں دیر نہیں کرتی۔ اس بات پر اس کے دل کو دھکا لگا تھا۔ اللہ نہ کرے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اماں، میں کل خود جا کر ان سے بات کر لوں گی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ میری اچھی بیٹی، انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی، چلو اب دوا لو، 2 دن سے بخار ہے تمہیں۔ سمینا نے ٹیبلٹ اٹھائی تھی۔ اماں، اب تو ختم ہی ہے نا، آپ کو پتا تو ہے مجھ سے نہیں نگلی جاتی اور منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے، وہ صداقی دوا کھانے کی چور تھی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ایک ہی ٹیبلٹ ہے، اٹھو شاباش، وہ منہ بناتے اٹھ گئی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد پیپر تھے اس کی، اور آج لاسٹ کلاس تھی، اسے ہلکا سا بخار تھا، لیکن اگلے دن وہ صرف اس کو یہ بتانے آئی تھی کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔ 2 دن سے اسے دیکھا نہیں تھا، دل اسے دیکھنے کے لیے الگ بے چین تھا۔ وہ کہاں ہو گیا آہت، وہ اسے پوچھ رہی تھی، تمہاری وہ کونے والی کلاس میں ہوگی اس وقت،
وہ اس کو کہہ کر کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا بولا، تم چلی جاؤ، کوئی ٹیچر نہیں ہوگا، سب اسٹوڈنٹ ہی ہیں وہاں، اور ہماری کلاس میں ابھی 20 منٹ ہیں، وہی آ جانا۔ وہ اسے کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کی کلائی کی طرف بڑھی تھی، اس کی کلاس کی طرف بڑھی تھی، باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کس سے کہے اسے بلانے کو، جب اسے ہیرا نظر آئی۔ ہیرا اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ عمر بائی سے ملنے آئی ہو؟ اس کے مسکرا کر خود ہی سے پوچھنے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اچھا رکو، میں بیٹی ہوں انہیں۔ وہ مڑ کر کلاس میں چلی گئی تھی۔ سنو، یہ کیوں آئی ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ عمر تک جاتی، لیلا نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ عمر بائی کو بلانے کا کہہ رہی ہے، ہیرا نے جواب دیا، اور تم عمر کو بلانے چل دی؟ لیلا نے تب کا اسے دیکھا تھا۔ تو کیا یونی کے چوکیدار کو بلانے جاتی؟ وہ بھی جواباً تب کا بولی تھی، کسی کو مت بلاؤ، یہیں کھڑی رہو، یہ خدمت حلق کا شوق کہیں اور پورا کرنا۔ انم، تم ذرا عمر کے پاس جا کر اس کا سیل لے آؤ۔ وہ ہیرا کو کہہ کر انم کی طرف مڑی تھی۔ ہاں میں کہوں گی، اور وہ اپنے سیل کے ساتھ اپنا دل جگر سب کچھ میرے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ وہ اسے خواجہ نمر نظر سے دیکھ کر بولی تھی، تم دونوں بیوقوف رہنا، ہمیشہ کسی پھوپھی چچی کی بیٹی کا نمبر نکالو اور اس کے پاس پریشان صورت لے جا کر کہو کہ میرا بیلنس ختم ہے اور ایمرجنسی ہے، مجھے یہ نمبر ملا کر دے دے۔ وہ باہر دے کر بولی، جہاں وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن لیلا، انم تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، فاسٹ۔ اس کی بات کاٹ کر اسے دھکا دے کر بولی، مجبوراً انم دانت پیستی اس کی طرف گئی تھی جہاں وہ اسٹوڈنٹ میں گرا بیٹھا تھا، شکل پر بے چارگی تو لاؤ۔ وہ پیچھے سے بولی تھی، سنو فیضان، پلیز ایک کام کر دو۔ پھر اندر آتے فیضان کو جلدی سے روکا تھا۔ ہاں بولو، رکا تھا باہر وہ جو لڑکی کھڑی ہے نا۔ فیضان کو ساری بات بتا کر منہا کے پاس بھیج کر اس نے انم کو دیکھا جہاں عمر اپنے سیل سے نمبر ملا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مانی ہیزی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بس میرا یہ پلان کامیاب ہو جائے رانا آنٹی، میرا آدھا کام تو کر ہی چکی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بولتی انم کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لگی رہو جو کہ اس کے سیل سے اپنی کسی کزن سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے فیضان کو دیکھا تھا جو منہا کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، عمر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ بیزی ہیں اور آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ وہ شائستگی سے بولا تھا، اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ اسے پیغام دے کر وہ مڑ گیا تھا۔ لیلا کے چہرے پر کمینی سے مسکراہٹ آئی تھی۔ ہیرا نے تعصب سے لیلا کو دیکھا تھا۔ وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی تھی، آنسو نکلنے کو بے تاب تھے۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بیگ سے موبائل نکالا تھا، تبھی لیلا اسے نظر بچا کر انم کا ہاتھ تھامتی کلاس سے نکل کر دیوار کے پار کھڑی ہوئی تھی جہاں سے منہا اسے دیکھ رہی تھی جو موبائل دیکھ رہی تھی۔ رکھو رکھو فون رکھو۔ وہ عجلت میں انم کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کاٹ چکی تھی۔ منہا اب کال ملا کر موبائل کان سے لگا چکی تھی۔ لیلا کو جیسے یقین تھا وہ اسے کال ضرور کرے گی، اور وہی ہوا تھا۔ لیلا کے ہاتھ میں تھاما اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نام منہا پر نظر پڑتے ہی اس نے زیر ہند مسکراہٹ کے ساتھ کال کاٹی تھی۔ پھر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا جو حیرت سے اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پھر سے نمبر ملایا تھا۔ اس بار موبائل کو کان پر لگانے کے بجائے اس نے نزو کے سامنے رکھا تھا۔ واو انٹرسٹنگ گیم، واو انٹرسٹنگ گیم۔ وہ کھل کر ہنستے 3-4 بیل کے بعد پھر سے کال کاٹ چکی تھی۔ لیلا، اگر انہوں نے اپنی کال ہسٹری چیک کر لی تو؟ انم ڈر کر بولی تھی۔ تو بول دینا، پتہ ہی نہیں چلا تھا، وہ آرام سے بولی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اسکرین کو دیکھا۔ کال کے ساتھ اس کا مان بھی ٹوٹا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا تھا۔ پھر ایک شکوہ کے نظر کلاس پر ڈال کر وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سیل پر پاس ورڈ لگا ہے، ورنہ پہلی کال کے بعد فون آف کر کے اسے اس کی اوقات یاد کروانی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں انم کو بھی لیلا کو یہ حرکت کرنا پسند نہ آیا تھا۔ اب جاؤ اپنے بھائی کو تھینکس کے ساتھ سیل واپس کراؤ۔ اور انم اس دعا کے ساتھ گئی کہ اللہ کرے اسے پتہ نہ چلے۔ وہ کلاس میں لیٹ آیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی، اس لیے اس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھ گیا۔ کلاس ختم ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو بیسٹ وشیز کہتے کلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ جب سب چلے گئے تو اس کی جانب متوجہ ہوا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ چلو تمہیں زبردست لنچ کرواتا ہوں، اس کی بات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ واہ دیکھو بائن، اتنے رف سے حلیے میں بھی کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا بولا جہاں فیس بک پر اس کے ساتھ اور بھی یونیفیلوز کی پکچرز تھی۔ تبھی اس کے آنسو آگے رکھے رجسٹر پر گرے تھے۔ مینو کیا ہوا، مینو کیا ہوا؟ وہ اس کے رونے سے از حد پریشان ہوا تھا اور وہ کچھ بھی بولے بغیر بس روئے جا رہی تھی۔
یار کچھ بتاؤ تو، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے پوچھنے پر رونے میں اور شدت آئی تھی۔ بایان سے لڑائی ہوئی ہے۔ گو کہ ایسا ہونا احد کی نظر میں ناممکن تھا، پر وہ اس سے ملنے گئی تھی اور اب یہ رونا۔ مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے نام پر ایک دم سختی سے کہہ کر اپنا سامان سمیٹنا چاہا۔ کچھ بتاؤ تو، اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا جو کہ گرم ہو رہا تھا۔ تمہیں ابھی بھی بخار ہے مینو؟ وہ پریشان ہوا۔ میرے خیال میں خود ہی چلی جاتی ہوں، وہ ناراض ہوتی اپنا بیگ اٹھا کر بولی تھی۔ اچھا چلو آؤ، ایک کام کرتے ہیں، بایان سے مل لیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے بولا۔ تم مل لو ان سے، میں بس سے چلی جاتی ہوں۔ وہ ایک دم تلملا کر کہتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا، پر اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ مطلب واقعی بایان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ کہیں اس دن ماما کی بات پر تو وہ اس کو دیکھتے چلتے جا رہا تھا جس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا، پر اس کے چہرے پر احد کو عجیب دکھ اور غصے کے تاثرات بھی دکھے تھے۔ یار یہ لیلا نے چین نہیں کیا، وسیم تعصب سے بولا تھا۔ ہیرا سے رہا نہیں گیا تو وہ رضا وسیم کو لیلا کی ساری حرکت بتا کر واپس کلاس میں اپنی چیزیں سمیٹنے چلی گئی تھی۔ سبھی چلے گئے تھے، لیلا انم کے ساتھ غائب تھی، صرف عمر اور ارسلان بیٹھے ہوئے تھے۔ رضا اور وسیم کلاس کے باہر تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عمر بھائی اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہے، رضا وثوق سے بولا تھا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہوتی تو وہ سارا دن احد کے ساتھ ہے، وسیم نے اس کو پرشوق نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ نہیں یار، احد نے پہلے ہی دن جا کر پوری یونی میں اعلان کیا تھا یہ میری بہن ہے، کوئی اس کو تنگ کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ وہ ہنس کر بولا تھا، پھر کچھ سوچ کر مزید بولا تھا، لیکن عمر بھائی اس کو پسند کرتے ہیں۔ تمہیں کیا انہوں نے اپنے راز میں شریک کیا ہے جو اتنے یقین سے کہہ کر سسپینس پھیلا رہے ہو؟ وسیم چڑ کر بولا تھا۔ یار پتہ نہیں، مجھے یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں۔ مجھے عمر بھائی کے کردار پر کوئی شک نہیں قسم سے، اور نہ ہی ایسی لڑکی لگتی ہے، بڑی معصوم اور پاک سے ہے۔ وہ رکا تھا، وسیم الجھن بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس دن فارم ہاؤس میں نے فجر کے وقت عمر بھائی کو اس کے روم سے نکلتا دیکھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بات مکمل کرتے بولا تھا۔ وسیم چپ تھا۔ مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا جیسا میں نے اس وقت سوچا تھا کہ ہوگا۔ میں اس وقت چپ ہو گیا تھا اور سوچا تھا یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا، تم سے کہی ہے تو اس لیے کہ لیلا کو کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے روکنا ہوگا۔ رضا وسیم کو دیکھ کر بولا تھا۔ دونوں کی کلاس کی طرف پشت تھی اور رضا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ جس کو باز رکھنے کا سوچ رہا تھا انجانے میں اسی کو وہ راز دے گیا تھا۔ لیلا افتخار زیر ہند مسکرا لی، ان سے تھوڑا دور کھڑی سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ جو کلاس میں اپنا بیگ اٹھانے جا رہی تھی، رضا کے منہ سے عمر کا نام سن کر بے ساہتا رکی تھی۔ بڑی پارسا بنتی ہے۔ Now I am going to show her real face to the world in your presence مسٹر عمر ابراہیم۔ اب میں تمہاری موجودگی میں دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ لاؤں گی مسٹر عمر ابراہیم۔ وہ بھی اسی وقت عمر ابراہیم کے سر پر قیامت ڈالنے کا فیصلہ کرتی کلاس کی طرف بڑھی تھی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ شدت سے رونے کے بعد سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور فیس بک کھول کر اس پر پروفائل پر گئی، جہاں ان سب کی پکچرز تھی۔ کچھ پکچرز ارسلان نے اپلوڈ کی تھی، کچھ لیلا نے۔ لیلا کی پکچرز میں حسب عادت وہ ہر پکچر میں عمر کے قریب ہی کھڑی تھی اور بقول احد کے بلیک جینز، لیمن کلر کی شرٹ اور فولڈ ڈسلیوز کے ساتھ وہ واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے تھے جن کو بے دردی سے بہنے دیا تھا اس نے۔ پروفائل کو نیچے کرتے وہ ٹھٹکی تھی جہاں لیلا نے دنیا کو اس کے ساتھ KFC میں برگر کھانے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھی اور نیچے لیلا نے اس کو پڑھانے کے لیے تھینکس کیا تھا، وہ بھی عمر کے گھر میں۔ اس سے زیادہ کچھ بھی دیکھنے اور جاننے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ وہ زیر لب بولتی موبائل دور پھینک گئی۔ بدگمانی نے بڑے فخر سے اپنے کینہ پرور عادت سے مجبور ہو کر ایک اور محبت پر اپنی چادر اوڑھ آئی تھی۔ وہ دکھتے سر کے ساتھ بستر پر اوندے منہ رو رہی تھی۔ ہائے کیسے ہو؟ اس نے اس کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھتے پوچھا تھا۔
اس نے موبائل سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو بلو جینس اور لائٹ پنک ٹاپ میں ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر پر اصرار سے مسکراہٹ تھی۔ اس پر سے نظر ہٹا چکا تھا۔ فائن، اپنے سامنے پڑے رجسٹر کو بند کر کے بیگ میں رکھ کر بولا تھا، چل رہی ہو؟ ارسلان قریب آتے بولا تھا، ہاں چلو۔ وہ کھڑا ہوا تھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ تھوڑا ٹائم تو ہمیں بھی دے سکتے ہیں آپ، وہ دل برانہ انداز میں بولی تھی۔ آج لیلا کے تیور ہی الگ تھے۔ ارسلان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ سوری، مجھے آفس جانا ہے۔ وہ آگے بڑھتا بولا تھا، یو کین اسپینڈ ہول دا نائٹ ود ہر بٹ یو کانٹ اسپینڈ 5 منٹس ود می۔ تم اس کے ساتھ ساری رات گزار سکتے ہو پر میرے ساتھ 5 منٹ نہیں گزار سکتے۔ واٹ ربش آر یو ان یور سینسز؟ کیا بکواس ہے؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ اس کے بڑھتے قدم ایک جھٹکے سے رکے تھے۔ دھیمے لہجے میں غرایا تھا۔ ارسلان نے بھی حیرت سے لیلا کو دیکھا تو اس وقت ہیرا، انم، رضا، وسیم سبھی کلاس میں موجود تھے۔ کیا ہوا؟ وہ معصوم بنتے پوچھنے لگی۔ تمہاری سو کالڈ نام نہاد پاک باز کیا کہتے ہیں؟ او ہاں، ستیش صاحب، تیری کزن کی پاک دامنی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ لگا ہے۔ وہ آپ کی قدرے بلند آواز میں مزہ لیتے ہوئے بولے تھے۔ صاحب متوجہ ہوئے تھے۔ رضا نے ناسمجھی سے وسیم کو دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ لیلا، وہ غصے پر قابو پا کر بولا تھا۔ کیا تم نے فارم ہاؤس میں اس کے ساتھ رات نہیں گزاری تھی؟ اب کی وہ مارے حسد کے چلا کر بولی تھی۔ سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وسیم اور رضا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رضا کا دل چاہا وہ لیلا کے منہ پر ایک تھپڑ تو ضرور مار دے۔ ارسلان نے اضطراب سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بکواس بند کرو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا، وہ مارے اشتعال میں بولا۔ مارنے کے لیے اس کی جانب لبکا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار؟ ارسلان نے سرت سے اس کو قابو کیا تھا ورنہ وہ لیلا کو جان سے تو مار ہی چکا تھا۔ لیلا بے ساہتے پیچھے ہٹی تھی۔ انم و ہیرا نے آ کر اسے سنبھالا تھا۔ لیلا، تم ہوش میں نہیں ہو، چلو یہاں سے۔ چھوڑو مجھے، وہ 2 ٹکے کی لڑکی 3 گز کا دوپٹہ پہن کر دنیا کو الو بناتی ہے۔ کبھی تم، کبھی احد، اور پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ نائٹ اسپینڈ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتی وہ ارسلان پاک خود کو چھڑواتا داڑا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، نام مت لو اس کا اپنی گھٹیا زبان سے۔ لیلا افتخار پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے ساہتہ پیچھے ہٹی تھی۔ سب جہاں تھے ساکت رہ گئے تھے۔ رضا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی بوجھ اترا ہو اس کے کندھوں سے۔ تم چلو یہاں سے عمر۔ ارسلان اس کا بازو کھینچ کر بولا تھا، نہیں رکو، پہلے میں لیلا افتخار کو جواب تو دے دوں۔ وہ اپنا بازو چھڑواتا، جیب سے موبائل نکالتا، زیر حد لہجے میں بولا تھا۔ وہ ساکت کھڑی تھی جیسے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ کل کو تم میری بیوی پر نیا الزام لگا دو کہ میں نے نکاح کا جھوٹ بولا ہے یا اس نے میرے ساتھ باوقار نکاح کیا ہے تو یہ دیکھو، یہ میرا اور منہا کا نکاح نامہ ہے۔ وہ موبائل پر نکاح نامے کی پکچر زوم کر کے دکھاتا بولا تھا، اور یہ ان کو جانتی ہو نا تم، یہ میرا باپ ہے اور یہ منہا کی ماں۔ میرا باپ اور اس کی ماں کی موجودگی میں ہوا تھا یہ نکاح۔ جب تم لاہور گئی تھی، وہ اس کو احسن صاحب و سمینہ کی پکچر دکھاتے بولا، وہ ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ ہاں، ایک اور بات، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا آج جیسے سارے رازوں سے پردے اٹھانے کی ٹھان چکا تھا۔ تم نے ابھی احد کا نام لیا نا، تو سنو، میرا بھائی اگر اس کو بہن بولتا ہے تو واقعی وہ اس کی بہن ہے۔ وہ دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ کمرے میں موجود لوگوں کو آج سمجھ آیا کہ وہ کیوں ہر وقت احد کے ساتھ ہوتی ہے اور احد کیوں اس کی حد سے زیادہ پرواہ کرتا ہے۔ آئندہ اگر تمہاری زبان سے میری بیوی کا نام بھی آیا نا تو زبان نکال کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ وہ 2 قدم اس کے پاس جا کر انگلی اٹھا کر خوناشام نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ اب کہ ارسلان اسے زبردستی بازو سے پکڑ کر کلاس سے باہر لے گیا تھا اور وہ ان دونوں کے پاس سے ہوتی دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ تمہیں ذرا احساس ہے تم کیا کر چکے ہو؟ ارسلان نے پارکنگ میں گاڑی کے پاس رک کر اس کو گھورا۔ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ تحلیل سے بولا تھا۔ رانا آنٹی کو سنبھال لو گے؟ ارسلان کا سوال اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ لیلا کے ذریعے یہ بات رانا تک تو پہنچنی تھی اور اس بات کا اس کو ادراک تھا، پر کس انداز میں پہنچنی تھی یہ پریشان کن بات تھی۔ مجھے صرف اس بات کی ٹینشن ہے کہ بابا کراچی میں نہیں ہے اور ماما کو صرف وہی سنبھال سکتے ہیں۔ وہ گزشتہ دنوں کے واقعے کو ذہن میں لاتا بولا، جب رانا نے منہا کو دیکھا ہی طوفان کھڑا کیا تھا۔ اب نکاح کا سن کر وہ کیا کریں گی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ چلو یار، میں چلتا ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا۔
کہاں جاؤ گے؟ ارسلان پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ گھر جاؤں گا، ڈونٹ وری، اب جو بھی ہو دیکھا جائے گا، اس وقت صرف گھر جانا چاہتا ہوں، وہ اس کو تسلی دیتا حال میں تھکے تھکے لہجے میں زیر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولا تھا، بیسٹ آف لک۔ ارسلان مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا تھا، وہ بھی جواباً مسکرا کر اس کو اللہ حافظ بولتا گاڑی لیے چلا گیا۔ ارسلان کچھ لمحے اس کی گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔